ہماری صلوات ریڈیو اور ٹی وی والی نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ صلوات کی آواز موبائل سے بھی آ سکتی ہے، ٹی وی سے بھی آ سکتی ہے، ریڈیو سے بھی آ سکتی ہے. ہزارہ ایسی مشینریاں وجود میں آ گئی ہیں کہ جن سے یہی صلوات کی آواز برآمد ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. لیکن جتنے بھی کوئی صلوات کی آواز اپنے لب سے یا اپنی زبان سے یا اپنی دیگر مشینریوں سے نکالنے والے ہیں، ان کے اندر کوئی معرفت ہوتی ہے. مثلا یہ آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، یہ بھی صلوات بھیجتے ہیں یا نہیں؟ یہ موبائل ہے، ان سے بھی آواز اللہم صلی علی محمد و آل محمد کی برآمد ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے نا. اس موبائل کے اندر آواز تو باہر آ جاتی ہے، لیکن اس موبائل کے اندر ان ہستیوں کی معرفت ہے. بولو، ان ہستیوں کے بارے میں کوئی عقیدہ ہے؟ جی، نہ معرفت ہے، نہ اس معرفت کے مطابق ایمان ہے، نہ اس کے مطابق عقیدہ ہے. ایک آپ میں ٹھیک عادت بیان یہی عادت ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک بندہ مومن جتنے مومنین و مومنات تشریف فرما ہو، آپ کی صلوات اور ہر چیز کی صلوات میں ایک بنیادی فرق ہے. اور وہ بنیادی فرق کیا ہے؟ آپ اپنی معرفت اور عقیدے سے صلوات بھیجتے ہیں، اور باقی آواز تو ہوتی ہے اس کے پیچھے کوئی معرفت اور عقیدہ. بات سمجھ آ گئی؟ پھر جو معرفت اور عقیدے سے صلوات بھیجتے ہیں ان کے درمیان بھی معرفت اور عقیدے میں فرق ہوتا ہے. ایک مطلب بھیجیے صلوات یہ صلوات ہے نا. ایک ہے آپ کا عقیدہ محمد و آل محمد کے بارے میں، ایک ہے بہت سارے اور مسلمان بھائیوں کا عقیدہ. ان محمد و آل محمد کے بارے میں جن پہ صلوات بھیجی جاتی ہے. صلوات کن پہ بھیجی جاتی ہے؟ محمد و آل محمد پر. جن پہ صلوات بھیجی جاتی ہے ان کے بارے میں ایک ایمان اور عقیدہ اور معرفت آپ کی ہے اور ایک دوسرے بھائیوں کی ہے. اب دوسرے بھائی تو بس اوقات یہ کہتے ہوئے پائے گئے ہیں کہ کچھ فرق نہیں ان چاروں میں. میں نے تو نہیں بنائی گناہ اور نہ آپ نے بنائی ہے گناہ، کیونکہ بہت بڑے اونچے ناخوان نے بنائی ہے، اور اب وہ اتنی مشہور ہوئی ہے کہ ہر ایک کا اس ناک کے برحق ہونے پہ عقیدہ ہے نا. لیکن وہ کیا کہتا ہے ناخوان؟ کچھ فرق نہیں ان چاروں میں. ایک ان چاروں میں آل محمد میں سے ہے اور باقی تین آل محمد میں سے. خود ان کے مطابق، ہم اپنی بات نہیں کر رہے، خود ان کے عقیدے کے مطابق ان چاروں میں ایک ہستی ہے آل محمد میں سے اور تین ہستیاں آل محمد میں سے نہیں ہیں. لیکن جب وہ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کچھ فرق نہیں ان چاروں میں. آپ بتائیں محمد و آل محمد جن پر آپ صلوات بھیجتے ہیں ان کے متعلق آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ بیٹھے ہو. اب میں نے یہ جملہ کہا تھا جو اس کائنات میں ساری مخلوقات سے افضل، اشرف، اعلیٰ، اولا اور سب کے مولا ہیں ان پہ
सलवात भेजो। ये मोहम्मद और आले मोहम्मद के मुतालिक आपका ईमान, आपका अकीदा, आपकी मारिफत क्या है? सबसे अफजल है या नहीं? पूरी कायनात इब्तिदा से लेके इंतहा तक, जब से ये कायनात की तख्लीक का सिलसिला शुरू हुआ और जब तक ये सिलसिला जारी रहेगा, सबसे अफजल कौन, सबसे अशरफ कौन, सबसे आला कौन और सबके मौला कौन? थोड़ा सा समझो कीजिए। एक दिन था जब पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान खदीर में थे, तपता हुआ सहरा था, पूरी धूप अपनी तमाज़त पर थी, कोई दरख्त, कोई टेंट, कोई बादल, कोई चीज साए के लिए मौजूद न थी। और 8 दिन पहले अल्लाह के रसूल ने इस मैदान में हाजिर होने वाले हाजी मर्दों के टेंट करवाए थे। ये दिन कौन सी तारीख का था? 18 ज़िलहिज्जा। कौन सी तारीख थी? 18 ज़िलहिज्जा। अगर आप में बहुत सारे हुज्जाज किराम बैठे तो हमें बताएं कि हाजी टेंट करवाए तो हाजी बनता है या बगैर टेंट के हाजी बनता है? मैं मर्दों की बात कर रहा हूँ। मर्द हाजी टेंट करवाते हैं तो हाजी बनते हैं या बगैर टेंट के भी हाजी बनते हैं? टेंट तो करवाना पड़ता है। किस तारीख को? 10 ज़िलहिज्जा, 11 ज़िलहिज्जा और 12 ज़िलहिज्जा। ये 3 दिन हैं। ज्यादातर टेंट 10 को हो जाते हैं, अगर कोई रह जाए तो 11 को हो जाता है, अगर कोई उससे भी रह जाए तो 12 को हो जाता है। तो 18 से 8 दिन पहले या 7 दिन पहले या 6 दिन पहले पाक पैगंबर ने इन हाजियों के कराए थे टेंट, और इन सब टेंट वालों को धूप पे बिठा दिया था। अल्लाह के रसूला हिंद पड़ा रहीम ते करीम, कोई मेहरबानी चक्कर है, कोई ठंडा हिला तक बोले। आखिर सुबह का ठंडा वक्त भी हो सकता था, असर का ठंडा वक्त भी हो सकता था, लेकिन अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अल्लाह के रहमतल लिल आलमीन रसूल ने उस मकाम पर यही मुनासिब समझा और यही उसके रब का हुक्म भी था कि अब ठंडे वक्त का इंतजार न कर, बल्कि गर्म माहौल में, और वो दर्जे हरारत भी मक्के के माहौल का। जो हाजी साहबान है वो जानते हैं कि मक्के वो ही पक्के चल रहे और एसी चल रहे, ठीक है। तो ऐसा गर्म इलाका, गर्म सूरज और कोई साए का इंतजाम नहीं, और पाक रसूल ने बिठा दिया। बिठा के क्या कहा? अलस्तु औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, क्या मेरा हक तुम पर, तुम्हारी जानों पर, तुम्हारे अपने हक से भी औला है या नहीं? अब सारे आप हज़रात अपनी अपनी जान रखते हैं या नहीं? मैं अगर आपसे पूछूं हमारी जानों पर हमारा हक ज्यादा है या पाक पैगंबर का? मैं आज की बात कर रहा हूँ, अतीत के दिन की बात नहीं कर रहा। जितने बैठे हो इस वक्त आपसे पूछ रहा हूँ, इस वक्त भी हमारी जानों पर हमारा हक ज्यादा है या पाक पैगंबर का? जो मानता है आवाज़ बुलंद सल्लल्लाहु। यही बात पाक रसूल वहां पूछ रहे थे, और मैं समझता हूँ वो मजमा तो चलो सामने हाजिर था, उनसे पूछ रहे थे, और दरअसल रसूल अकरम गोया हर उससे पूछ रहे थे जिसने क़यामत तक मोहम्मद और रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा, जिसने कहना है अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
اس سے گویا رسول اکرم پوچھ رہے ہیں. ہم اس وقت حاضر نہ تھے میدان غدیر میں. ہم جتنے اس وقت تشریف فرما ہیں اس میدان غدیر میں ہم ظاہراً حاضر نہ تھے. لیکن اس کے باوجود ایک روایت کچھ عجیب ہے جس کو میں آپ کو سنا دیتا ہوں. جنگ صفین تھی بظاہر اور حضرت امیر المومنین خود سپہ سالار تھے اپنے میدان جنگ میں. اپنے لشکر کے خود کمان کر رہے تھے, دشمن کے ساتھ لڑا رہے تھے اپنی قوم کو. اس ماحول میں آپ کا ایک سپاہی آپ کے سامنے آ کے سوالی بنا. کس کا سپاہی؟ مولا علی کے اپنے لشکر کا سپاہی. اور آگے عرض کرتا ہے کہ مولا ایک سوال آپ سے پوچھنا ہے. مولا فرماتے ہیں کیا سوال ہے؟ جواب میں عرض کرتا ہے مولا ہم دو بھائی ہیں. ہم دو بھائی ہیں. ہم دونوں آپ کے سپاہی ہیں اور آپ کے دشمن سے لڑنے کے لیے ہم آمادہ اور تیار تھے. آپ کے لشکر میں شرکت کا پکا پروگرام تھا. لیکن جس دن گھر سے روانہ ہونا تھا میرے بھائی کو کوئی مجبوری لاحق ہو گئی اور وہ سفر نہ کر سکا. البتہ میں سفر کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا. اب میں آپ کے لشکر کے سپاہی ہوں, آپ کے دشمن سے برسر پیکار ہوں. جنگ جاری ہے, میری لڑائی بھی ہو رہی ہے. لیکن میرے ذہن میں سوال اٹھتا ہے اپنے بھائی کے بارے میں. میرے ذہن میں سوال اٹھتا ہے اپنے بھائی کے بارے میں کہ مولا مجھے بتائیے آپ کا میرے اس بھائی کے بارے میں کیا خیال؟ آنا چاہتا تھا لیکن آ نہیں سکا. اب قبل اس کے کہ امیر المومنین اس کے سوال کا ڈائریکٹلی اسے جواب دیتے, حضرت نے اس سے ایک سوال کیا. یہ سب کچھ قبلہ صاحب موجود ہے, ناظر اللہ میں موجود ہے, جناب اللہ سے میں پڑھ رہا ہوں. امیر المومنین اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا وہ جو بھائی ہے وہ مجھے اس جنگ میں حق پر مانتا ہے؟ تیرا وہ بھائی اس جنگ میں مجھے حق پر مانتا ہے؟ وہ کہتا ہے مولا وہ تو یقیناً حق پر مانتا ہے. وہ تو آپ کے لیے جان دینے کے لیے آنا چاہتا تھا. جنگ میں سپاہی بن کے جو آتا ہے تو دو ہی نظریے ہوتے ہیں, نا یا ماروں گا یا مارا جاؤں گا. سپاہی جو میدان جنگ میں آتا ہے اور مولا علی کے سپاہی ہو تو دو ہی باتیں ہوتی ہیں نا, میں جا رہا ہوں جنگ میں شرکت کروں گا, یا مار کے دشمن کو آ جاؤں گا یا دشمن سے مارا جاؤں گا. وہ تو یقیناً آپ کو حق پر مانتا ہے. جب حضرت نے اس کے اس عقیدے کی اطلاع اس سے لے لی تو اب فرماتے ہیں نہ فقط تیرا وہ بھائی ہے, ذرا اس لفظ کو توجہ سے سننا, نہ فقط تیرا وہ بھائی بلکہ بہت سارے ایسے ہیں جو اپنی اپنی ماؤں کے پیٹ میں ہیں, اور بہت سارے ایسے ہیں جو ابھی اس وقت اپنے اپنے آباء و اجداد کی سلبوں میں ہیں. جو ہو رہی ہے یہ بندے کا دنیا میں آنے کا جو سفر ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ پہلے ہوتا ہے اپنے آباء و اجداد کی سلبوں میں, وہاں سے سفر کرتا ہے تو اپنی ماں کے رحم میں, وہاں سے سفر کرتا ہے تو اس میں بندے کا سفر ہے یہ نہیں. باپ کی سلب سے ماں کے رحم میں, ماں کے رحم سے دنیا میں. حضرت نے اب یہ جملہ کہا, فرمایا بہت سارے ایسے ہیں جو اس وقت ماؤں کے رحموں میں ہیں, اور بہت سارے ایسے ہیں جو اس وقت اپنے اپنے آباء و اجداد کی سلبوں میں ہیں. جو کوئی بھی جب اس زمین پر آئے گا اگر مجھے حق پر مانتا ہوگا تو ایسا ہی ہے جیسے اس جنگ میں میرے ساتھ شریک ہے. تو صحیح جگہ سے فیل شریک ہمیں مولا کے اس فرمان کے مطابق ذرا اپنے بارے میں فرمائیے. یہ ٹھیک ہے کہ اس وقت ہم اپنی ماؤں کے رحموں تک بھی نہیں پہنچے تھے,
لیکن اپنے آباء و اجداد کی سلبوں میں تو تھے نا، کیونکہ یہ سلب تو چلی ہے حضرت آدم سے، ٹھیک ہے، حضرت آدم سے چلی ہے، اور اسلاف سے انتقال ہوتا 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 آخری سلب اپنے باپ کی، اور باپ کی سلب سے ماں کے رحم میں، ماں کے رحم سے اس دنیا میں. یہی سفر ہے یا نہیں؟ ناراض نہ رہے. کئی بندے آج کل سیدھی سونی گالی نہیں بنے تھے، صاف سورج کی طرح روشن بات کا بھی انکار جو کرتے، پھر ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. ضدی اور ہٹ دھرم آدمی کو بندہ کبھی سمجھانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا. اب حضرت فرماتے ہیں کہ ماؤں کے رحم میں ہے یا اب اپنے آباء و اجداد کے سلبوں میں، جو کوئی اس دنیا پہ جب کبھی بھی جس زمانے میں آئے گا، اگر مجھ علی کو اس جنگ میں حق پر مانے گا تو ایسے ہی ہے جیسے آج میرے. اگر ایسا ہے میرا خیال ہے بس دوسرا جنگ کے سفینے اگر ہاوے میرے خیال میدان قدیم نے جی ہاوے. اس حساب سے میدان قدیم میں تھے یہ نہیں. کیوں کہ جب آپ اس دنیا میں آئے آپ نے علی کو مولا مانا. ایسا ہے یا نہیں؟ اور رسول اکرم نے کیا فرمایا تھا؟ الست اولیٰ بکم من انفسکم، کیا تمہاری جانوں پر مجھ محمد مصطفیٰ کا حق تمہارے اپنے حق سے بھی زیادہ ہے یا نہیں؟ تو جو مانتا ہے بآواز بلند سروات سے تعین. میری جان پر، آپ کی جان پر ہمارا حق زیادہ ہے یا پاک رسول کا؟ جی سچی گا. یہ کیا دے ہو داڑھی مردوں کے چہرے سے جمدی ہے، ان دو سے کیسا حق زیادہ ہے؟ میرا حق زیادہ ہے اپنی داڑھی پر یا میرے رسول کا حق زیادہ ہے؟ یہ جو بال چہرے پہ مردوں کے اگتے ہیں کون اگاتا ہے؟ اللہ. حق پاک رسول کا زیادہ ہے یا میرا اپنی داڑھی پہ حق زیادہ ہے؟ پاک رسول کا. تو معلوم ہوا جو رسول کو مولا مانتا ہے یا تو رسول اس کو اجازت دے کہ ان بالوں کو چڑھ کر آؤ، یا تو ثابت کرے مجھے پاک رسول نے اجازت دے رکھی ہے کہ ان بالوں کو چھٹ کرا دے، پھر کرائے چھٹ. اور اگر کہتا ہے کہ رسول میرے مولا ہے اور اس مولا کا حق میرے اوپر میرے اپنے حق سے بھی زیادہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میری داڑھی پر میرے رسول کا حق میرے اپنے حق سے بھی زیادہ ہے. اب تیرا دل چاہتا ہے انگریزوں کی طرح چٹ کرا، اور تیرا رسول فرماتا ہے کہ چٹ نہ کروائی تو سونا سونا بڑا. تو کیا اس نے پاک رسول کو مولا مانا جس نے اسے چٹ کرایا؟ ایک گال میں بنائی تھا مجھے ایسا چٹ کرانے والا کیا حق رکھتا ہے کہ میں مولا کے ممبر پر آ کر ہدایت کا فریضہ انجام دے؟ جو اپنے چہرے پر بھی اپنے رسول کا حق ثابت نہیں کر رہا، وہ دوسروں کو کیا حق رکھتا ہے کہ ان کو رسول کا پیغام پہنچائے اور اپنے آپ کو بارے سے ممبر رسول پر. اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جب ہم جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ رہے تھے تو اس وقت ممبر پر خال خال کوئی داڑھی والا نظر آتا. جتنے سفید ریش بیٹھے ہو بتاؤ، آج سے 35-40 سال قبل کی بات کر رہا ہوں، اکثریت اہل ممبر حسینی پر آنے والے اور پڑھنے والوں کی داڑھی والی تھی یا داڑھی منڈی تھی؟ آپ احسان مان اپنے ان علماء حق کا جنہوں نے گالیاں تو کھائی ہیں لیکن تجھے مولا ماننے کا صحیح مطلب سمجھانے میں کامیاب. رسول اکرم فرما رہے ہیں الست اولیٰ بکم من انفسکم،
کیا تمہاری جانوں پر میرا حق تمہارے اپنے حق سے بھی زیادہ ہے یا نہیں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، سب حاجی مردوں اور حاجی عورتوں نے جو وہاں موجود تھے دھوپ پر بیٹھے ہوئے، سب نے ہاتھ بلند کیے اور پاک رسول کو یقین دلایا، بلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم ایمان رکھتے ہیں اور یہی مانتے ہیں کہ ہماری اپنی جان پر بھی ہمارا حق اتنا نہیں ہے جتنا آپ آج بھی یہی عقیدہ ہونا چاہیے یا نہیں؟ اچھا ذرا ایک اور تصور، یہ جو آیت ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے میرے رسول میں نے جو پیغام تیرے اوپر نازل کر دیا ہے اس کو پہنچا، وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اور یہ پیغام اتنا ضروری اور اہم ہے کہ اگر تو نے اس پیغام کو نہ پہنچایا تو پھر تو نے میری رسالت کا کوئی کام نہیں۔ قرآن کی آیت ہے، کون لایا؟ رسول اکرم کا، یہ نال لاکھ بولے لے ہوگا، کون لایا؟ ساری قرآن کی آیتیں لانے والا کون تھا؟ حضرت جبرائیل، جبریل اس آیت کو بھی لایا۔ آیت کا کچھ انداز جب میں دیکھتا ہوں، اس کا جو طرز بیان ہے اِن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو آپ نے میری رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے کہ باقی سارے میرے پیغامات ثانوی حیثیت رکھتے ہیں اور یہ میرا پیغام اولین حیثیت رکھتا ہے۔ اب جب یہ رسول اکرم نے اوپر یہ آیت نازل ہوئی، لے کے آیا تھا جبرائیل، میرا خیال یہ بنتا ہے کہ یہ آیت رسول تک پہنچا کے فوراً واپس نہیں چلا گیا ہوگا، فوراً واپس نہیں چلا گیا ہوگا، رک گیا ہوگا۔ اتنا جو سخت پیغام اللہ نے دیا ہے اپنے رسول کو، تو میں دیکھا نہ صحیح یہ اللہ کا رسول اور ہم پوچھیں نہ کیوں نہیں۔ ذہن مانتا ہے یہ بات یا نہیں؟ تو جبریل بھی تو دلچسپی رکھتا ہے کہ اتنا سخت علم تفعل والی بات اللہ نے اور تو پہلے تو کبھی رسول کو نہیں کی۔ ہزارہا آیتیں نازل ہوئی، ہزارہا احکام آئے، ہزارہا قرآن کے پیغامات آئے، کبھی اللہ نے اپنے رسول کو اس انداز سے نہیں کہا جس انداز سے اس پیغام کے بارے میں کہا ہے۔ اور رسول بھی اب رک گئے ہیں، کہتے ہیں جو آگے چلے گئے انہیں پیچھے بلاؤ، جو پیچھے آ رہے ہیں ان کا انتظار کرو۔ تھوڑا دلی آدھاؤ سے صحیح دیکھو آپ پرہان کی ملت تھے تکینے ممبر بنیا۔ چشم تخیل میں تو آپ بنا ہی لیتے ہیں نا، ایک دلچسپی ہوتی ہے، انسان متجسس ہے، انسان کو اللہ نے جستجو والا بنایا ہے، جس چیز سے دلچسپی ہوتی ہے پھر اس کو ڈھونڈتا ہے، اس کے پیچھے دوڑتا ہے۔ جبریل امین کے میرا دل کہتا ہے کھڑا ہو گیا ہوگا، جی کھڑا ہو گیا ہوگا، میں دیکھوں تو صحیح کہ اللہ کا حبیب اس اہم ترین پیغام کو کیسے پہنچا۔ اب جبریل رکا ہوا ہے، حکم ہو گیا ہے، سارے تکی ریت تھے بہہ گئے، جو پیچھے آنے والے ہیں وہ بھی آخر روک لیے گئے، جو آگے ہیں ان کو بھی حی علی خیر العمل کر کے واپس بلا دیا گیا ہے، اور رسول کے حکم کے مطابق اونٹوں کے پالان اتر رہے ہیں اور ایک عجیب قسم کا ممبر بن گیا۔ درحال ہے یا نہیں؟ منفرد قسم کا ماحول ہے، منفرد قسم کی جلسگاہ ہے، منفرد قسم کا ممبر ہے، اور لوگ بھی منفرد انداز سے بٹھائے گئے، علیحدہ قسم کی جلسہ، علیحدہ قسم کا ممبر، علیحدہ قسم کا سارا پروگرام۔ مسجد نبوی میں پیغام پہنچانا اور ہے، میدان غدیر کے تپتے صحرا میں دھوپ میں بٹھا کر پیغام پہنچانا۔ اب کیا ہوا؟ جبریل دیکھا، رسول اکرم نے لمبا خطبہ پڑھا ہے۔ روایت کہتی ہے اتنی دیر تک رسول خطبہ دیتے رہے
کہ پسینہ آپ کی ایڑیوں سے بہ رہا تھا. آخر اس مقام پہ پہنچے. الست اولیٰ بکم من انفسکم، کیا تمہاری جانوں پر میرا حق تمہارے حق سے بھی زیادہ ہے یا نہیں؟ تو سب نے کیا کہا؟ قالو بلا یا رسول اللہ. آپ میں سے بھی جو بلا والا ہے نعرہ حیدری، آپ بھی اپنے ہاتھ بلند کیجیے ایک نعرہ حیدری کے ساتھ. وہ آپ رسول کے اس فرمان کا جواب دے رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کا حق ہماری جانوں پر ہم سے بھی زیادہ ہے. نعرہ حیدری. تو اتنے جب سب نے بلا یا رسول اللہ کہہ دیا کہ فقط حاجیاں آ کے یا حجانیاں ہی آ کے تو تھوڑی یاد کرنی آ رہی ہے، کیونکہ وہ جو میدان تھا اس میں فقط مرد نہیں تھے بلکہ خواتین بھی تھیں، کیونکہ حج کا سفر تھا اور حج کرنے کے لیے جہاں مرد جاتے ہیں وہاں خواتین بھی جاتی ہیں. باقی سفروں میں شاید عورتیں اتنی دلچسپی کے ساتھ نہ جائیں، لیکن حج والے سفر میں عام طور پر جو مومن بیویاں ہوتی ہیں وہ اپنے شوہروں کو پابند کرتی ہیں. کل ہنوے سے دنوے سے میں کوئی بھئی یاد میں نہیں پابندی لیتی دیکھوں جتنا مرضی اب پھر رہو، لیکن جتنا اللہ دے گھر میں سے میں کہوں ایسی بیوی چکی بیوی ہوتی ہے جی ماٹا دلی کو بیوی دی عزت کرے سی یا نہ کرے سی یا پیسے کو پیارا کرے سی. اچھا اب وہ حجانیاں بھی ہیں، حاجی مارد بھی ہیں. قالوا بلا یا رسول اللہ ہو چکا ہے. اتنے میں رسول فرماتے ہیں قوم یا علی. اب علی بیٹھے تھے اس پالانوں کے ممبر کے نیچے، رسول پالانوں کے ممبر اوپر تھے اور علی نیچے تھے. جو ہی رسول نے فرمایا قوم یا علی، علی اٹھ کھڑے ہوئے. اب رسول تھوڑے اوپر علی تھوڑا نیچے. فرق سمجھ آنا ہے؟ رسول اور علی برابر برابر تو نہیں کھڑے ہوئے، بلکہ رسول تھوڑا سا اونچے ہیں اور علی تھوڑا سا نیچے ہیں. رسول نے کیا کیا؟ پکڑا علی کا ہاتھ پکڑ کے. اب کیا چاہتے ہیں کہ علی کو دکھاؤں بھی اور پیغام بھی پہنچاؤں، جو اللہ کا ہم پیغام ہے وہ بھی پہنچاؤں. تو ہاتھ پکڑ کے اپنا ہاتھ بھی بلند کیا، علی کے ہاتھ کو بھی بلند کیا. روایت کہتی ہیں کہ اتنا بلند ہوئے دونوں ہاتھ کہ یہ بغلیں یوں نہ رہی، بلکہ یہ تو ہاتھ اچھے کریں گے اور نعرے لیں گے اور یہ جڑی ہے ایک خمیدیاں لانی ہیں یا ظاہر ہو جاتی ہیں نا. تو روایت کہتی ہے کہ یہ بغلیں رسول اور علی دونوں کی لوگوں کو نظر آ رہی تھی. بغلوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ اندر نظر آ رہا تھا، یعنی کپڑے کے باہر جو بغل ہوتی ہے وہ تو نظر آ رہی تھی نا. تو دونوں بغلیں رسول اور علی کی نظر آ رہی تھی اور رسول اکرم فرما رہے تھے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. جس چیز کا میں مولا اس کا علی. وہ جو جبریل کھڑا نظر آنے کو پوچھتا جیو نے رسول پوچھا الست اولیٰ بکم من انفسکم، کیا تمہاری جانوں پر میرا حق تم سے بھی زیادہ ہے یا نہیں؟ اگر جبریل چپ کھڑا رہے اس لیے انہیں کو اظہار کی تو جبریل کو گال آنکھی اسی لوگ جا کے بلا یا رسول اللہ کا جبریل بھی بلا آنکھے یا نہ آنکھے. تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ میری جان پر بھی آپ کا حق مجھ سے بھی زیادہ ہے، اس لیے کہ میں بھی ایک مومن ہوں، میں بھی اشہد ان محمد رسول اللہ والا ہوں. کیا خیال ہے جبریل بھی رسول کا کلمہ پڑھ دے یا نہیں؟ جبریل بھی آکڑ خان نہیں ہے، جبریل بھی اس کو مولا مانتا ہے جو فرما رہا ہے میں جس چیز کا مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. اب جبریل نے جب کہا لبیک انا یا رسول اللہ یا قالوا بلا یا رسول اللہ، تو جب رسول نے ہاتھ پکڑا علی کا اور کہا جس چیز کا میں مولا
اس کا یہ علی مولا. اب بتائیے جبریل کا بھی علی مولا ہے یا نہیں؟ بولو. فقط انسانوں کا علی مولا ہے، انسانوں کا نبی مولا ہے، یا پوری کائنات کا نبی و علی مولا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ نبی پر صلوات بھیجتا ہے. اور کون بھیجتے ہیں؟ سارے ملائکہ بھیجتے ہیں. ملائکہ پاک پیغمبر کو سردار مانتے ہوئے صلوات بھیجتے ہیں یا برابر کا مانتے ہوئے صلوات بھیجتے ہیں؟ اور ہم مومن بھی تو اپنا سردار مانتے ہوئے، مولا مانتے ہوئے کہتے ہیں. تو مولا ہے نبی، جس کا ہر اس کا مولا ہے علی. اور جن پر آپ صلوات بھیجتے ہیں اللہ نے انہیں اپنے بعد پوری کائنات کا مولا بنایا ہے. اور یہی ہمارا ایمان ہے، یہی ہمارا مذہب ہے، یہی ہماری معرفت ہے. ہم بتا ایک صلوات پڑھتا ہے کچھ فرق نہیں ان چاروں کے عقیدے کے ساتھ. سمجھ آتی بھی ایک بندہ صلوات پڑھتا ہے کچھ فرق نہیں ان چاروں والے عقیدے کی بنیاد پر. ایک پڑھتا ہے اس عقیدے کی بنیاد پر کہ اللہ کے بعد سب کے مولا ہیں محمد و آل محمد. ممتاز بہنی صلوات کو نہیں بولو بابا. ہر عبادت کا وزن اس معرفت کی بنیاد پر ہوتا ہے جو عبادت کرنے والے کے دل میں ہوتی ہے. تھوڑا سا اس موضوع کو آگے عرض کر کے آپ کی زحمت کو رفع کرتا ہوں. ہر انسان کے اعمال روز محشر گنے جائیں گے یا تولے جائیں گے؟ میں سوال کرتا ہوں تاکہ آپ کو سوچنے کا موقع ملے، آپ صحیح جواب دے کے پاس ہو جائیں. سوال ہونا چاہیے یا نہیں؟ تو میرا آپ سے سوال ہے کہ ہمارے اعمال، اور عجب یہ ہے جب تک انسان زندہ ہے، جب سے اسے زندگی ملتی ہے اور جب تک وہ زندہ رہتا ہے، عجیب سسٹم اللہ نے بنایا ہے کہ انسان ہر لمحے کچھ نہ کچھ کرتا ہے. بے عمل کوئی نہیں رہتا. اس وقت آپ کچھ عمل کر رہے ہیں یا نہیں؟ میں جب گھر جاؤ گے تو عمل کرتے ہوئے جاؤ گے یا یہ خالی رہے؟ یعنی آپ جب اپنے گھر سے چلے ہر قدم آپ کا عمل تھا. یہاں بیٹھے آپ کا بیٹھنا عمل، آپ کا سننا عمل، آپ کا نعرہ عمل، آپ کی صلوات عمل. جن لوگوں نے مجلس کی دریاں بچھائیں ان کا دریاں بچھانا عمل. جنہوں نے امام بارگاہ کو صاف کیا ان کا صاف کرنا عمل. ہر لمحہ عمل، ہر آن عمل. انسان کچھ ایسا اللہ نے بنایا ہے کہ انسان کبھی بھی عمل سے خالی نہیں ہوتا. ہاں عمل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، یا نیک یا بد. اگر اللہ کی مرضی کے مطابق عمل ہے تو نیکی، اور اگر اللہ کی مرضی کے خلاف عمل ہے تو برائی. آنکھوں کا دیکھنا عمل، کانوں کا سننا عمل، زبان کا بولنا عمل، ہاتھ کا اٹھنا عمل، ہاتھ کا نیچے ہونا، بیٹھنا، کھڑا ہونا، بولنا، چلنا، مجلس پڑھنا، مجلس سننا. سمجھ آتی ہے؟ اس اصول کے مطابق انسان کبھی بھی عمل سے خالی،
حتیٰ کہ جب سو جاتا ہے تو اس کی نیند عمل، اگر نیند عمل نہ ہوتی تو شب ہجرت بستر رسول پر سونے والے کو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي کا قصیدہ نہ ملتا. نہ علی کی تلوار چلی، نہ علی نے کوئی جنگ میں جہاد کیا، فقط یہی کچھ کیا جیسے رسول نے کہا سو جاؤ اور ایسے سوئے کہ اپنی نیند کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے اتنی گہری نیند آئی کہ زندگی بھر علی کو اتنی گہری نیند سوئے رہے علی، اللہ کا قصیدے پڑھ رہا ہے، ایسا قصیدہ جو شاید کسی کو نصیب نہیں ہوا جتنا قصیدہ اعلیٰ علی کو نصیب ہوا. یہ بھی ایک عمل تھا یا نہیں؟ تو معلوم ہوا انسان فطری طور پر ایسا بنایا گیا ہے کہ جب تک زندہ ہے کچھ نہ کچھ کرتا عمل ہے. اللہ فرماتا ہے یہ تیرے عمل فضول نہیں ہے اور نہ اڑ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، تجھے نظر نہیں آتے، لیکن میں نے ایک ایسا سسٹم بنا رکھا ہے کہ تیرے اعمال کو میں محفوظ. یہ کرامن کاتبین کس لیے معین ہے؟ ہمارے اعمال کو محفوظ کرتے ہیں. نیکی والے اعمال بھی محفوظ کرتے ہیں. اور عجیب یہ ہے کہ ڈیوٹی تقسیم ہے، ایک طرف والا نیکیاں، دوسری طرف والا برائیاں. میرا خیال ہے کہ نہیں کوئی نہ کو دھوکہ تو نہ تھی سجا پوچھے کبھی کروں یہ عمل میں لکھنے یا نہیں لکھنے. کام تو دونوں کے علیحدہ علیحدہ ہے نا. اس نے کیا لکھنی ہے؟ نیکیاں. اور اس نے کیا لکھنی ہے؟ برائیاں. جو نیکی ہوتی ہے وہ برائی نہیں ہوتی، جو برائی ہوتی ہے وہ نیکی نہیں ہوتی. اچھا، نیکی کا نیکی ہونا اس کے لیے نیت بھی بنیادی حیثیت رکھتی ہے یا نہیں؟ نیت نیک ہوگی تو عمل نیکی شمار ہوگا. یہ نیت کھوٹی ہوئے ہاں ظاہر عمل نیکی ہو لیکن کرنے والے کی نیت کھوٹی ہو، کون لکھے گا؟ میں مجلس پڑھ رہا ہوں، ظاہر یہ نیکی ہے یہ نہیں جی، لیکن کیا اس کا نیکی ہونا میری نیت پر موقوف ہے یا نیت کے بغیر بھی یہ نیکی ہے؟ آپ ہی فتویٰ دیجئے بھائی. اگر میری نیت ہو قربتاً اللہ پڑھ لے گی اور میں اللہ کی خوشنودی کے قصد سے یہ لفظ ادا کر رہا ہوں تو یہ میری مجلس کیا بن جائے گی؟ نیکی. یہ جتوں ہوں پلیز اور میں مجلس پڑھ رہا ہوں کوئی پیسے کمانے کے لیے، اللہ کے لیے نہیں بلکہ کسی بانی کو خوش کرنے کے لیے. بیان بھی ایسا کر رہا ہوں جو سونا اللہ راضی تھی میں اللہ ہمیں ناراضی تھی میں بیان. یعنی اگر میری نیت میں فطور ہے تو کیا میری مجلس نیکی کے کھاتے میں جائے گی یا برائی کے کھاتے میں جائے گی؟ کوئی مجلس پڑھ رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے ریاکاری کے ساتھ. مثلا ایک بیٹا ہے، آج اس کا دوستوں کے ساتھ پروگرام ہے لاہور جانے کا، پیسے چاہیے. ابا جی پیسے تب دیتے ہیں جب نماز پڑھو. ہوں یہ جوان صاحب کیا کرے نا سویرے سویرے اٹھی کے بڑا سونا وضو کیتا بابے نے نام مصلی بچھایا سونی بابے کو دکھا کے نماز پڑھی. بابا تھے راضی بس 1000 روپیہ نہ دے ہوا بابے نے 1000 روپیہ دے دیتا. اب میں پوچھتا ہوں اس کی یہ نماز
1000 روپے کے لیے تھی یا اللہ کے لیے؟ جی بڑا ثواب. اللہ اس کو ثواب دے گا؟ اللہ کہے گا جس مقصد کے لیے تم نے نماز پڑھی تھی وہ تجھے پورا مل گیا. تو 1000 روپے چاہتا تھا وہ تجھے بابا نے دے دیا. آخرت میں میرے پاس تیری اس نماز کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ تیری نیت ریاکاری والی تھی، تیری نیت قربتاً اللہ والی نہیں تھی. تو نیکی نیتی سے نیکی بنتی ہے یا خود بخود نیکی بن جاتی ہے؟ نیک نیتی سے. اب اس نے کیا لکھنا ہے؟ نیکیاں. اس کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ اس بندے کے اندر کا حال کیا ہے. سمجھنے پہ ہوئی اس فرشتے کو پتہ ہو جانا چاہیے نا کہ یہ جو نماز والا ہے، یہ جو مجلس والا ہے، یہ جو ماتم والا ہے، یہ جو نیاز والا ہے، اس کی نیت کیسی ہے. اگر فرشتے کو نیت کا پتہ چلتا ہے تو پھر وہ نیکی لکھ لیتا ہے. اور اگر ان بیچارے کو پتہ نہیں لگتا اندروں کیا حال ہے، کیا کرے؟ تین لکھنی ہے، میں لکھنی ہے، کیونکہ لکھنی تو ہے نیت کی بنیاد پہ. بات سمجھ آئی؟ اس لیے روایات اس کی تائید کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کرامن کاتبین کو جو ڈیوٹی بخشی ہے اس ڈیوٹی کے وسائل بھی انہیں دیے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ وہ اندر کو پرکھ لیتے ہیں. اگر نیت نیک ہے تو یہ دکھتا ہے، اگر نیت کھوٹی ہے تو اگرچہ کہ پڑھی نمازی ہو. میں اگر عقیدہ ماتمی ہوئے کیا ماتم امام حسین ہو لیکن نیت قربتاً اللہ کی نہ ہو، کیڑا فرشتہ لکھتے آنکھوں جا باواز کلی نماز تے اصول نہیں چلتا، ہر نیک عمل پہ یہ اصول چلتا. خواہ وہ مجلس ہو، خواہ وہ ماتم ہو، خواہ وہ گریہ ہو، خواہ ہمیں حسین ہو، کچھ بھی ہو، جو کام نیک ہے نیکی تب ہے جب عمل کرنے والی کی نیت بھی. اگر یہ بات آپ کو صحیح نظر آتی ہے تو سلوات سے تعریف. اب توجہ رہے. ہر عمل اللہ فرماتا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. میں نے موت اور زندگی کے یہ سارا سسٹم بنایا اس لیے ہے کہ میں آزمانا چاہتا ہوں تمہیں کہ تمہارے اعمال میں حسن کتنا کتنا ہے. تمہارے اعمال میں حسن کتنا ہے، یعنی خوشنودی خدا کے لیے نیت خالص کتنی ہے. اور جب ایسا ہے تو اللہ نے محشر میں ایک میزان الاعمال بنایا ہے جس پہ اعمال کی کیلکولیشن ہوگی یا اعمال کو توڑا جائے گا. یہی عقیدہ ہے میری یہ مجلس روز محشر تلے گی یا گنی جائے گی، گنتی میں آئے گی یا تول میں آئے گی جی. اور آپ کا مجلس سننا جی تول میں آئے گا. ہر ایک کا تو لے گا یا کسی کا؟ ہر ایک کا تو لے گا. اب ذرا ناراض نہ ہوں، مجھے یہ بتائیے ایک مجلس سے میں پڑھ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، باقی